اٹھے آؤ دے انشاءاللہ ساری فتح ہوتی ہماری نہ بلا رکھا حضرات آئندہ صاحب آج کے دن تک کون زندہ رہے گا نہیں رہے گا آج اس نورانی اور عرفانی موقع پر ہم اور آپ کے سب کے مرشد حضرت بابا صاحب تھوڑی دیر کے لیے اپنے معاہدے اپنا سے نوازیں گے آپ اور ہم نعرہ تکبیر سے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اولیاء حضرت بابا صاحب قبلہ زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جناب پیر نثار صاحب جناب پیر نذیر صاحب منبع خیر حضرت علماء کرام معزز بھائیوں اور میری بہنوں السلام علیکم میں اس وقت تم نہ کہنا کچھ بھی نہیں کہنا البتہ ہم تو تم کچھ وقت کے بعد اپنے آپ میں رخصت ہو جائیں گا الگ ہو جائیں گا شاید میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج مہمان شہزادہ میرا بولوں والا نہ دیتا ہوں خبر نہیں پھر قادم محمد نال نصیب میں لیتا ہوں تو ہم نے آج رات ان روحوں کے نال گزاری ہے روح نہ موت نہیں ہوتی روح اللہ کو امر ہے حکم ہے نفس میں موت ہے خود نفس ذائقہ موت اور جس شخص کا روح اپنا عملہ کے بچ قید نہیں تنظیم کے بچ نہیں وہ آزاد ہے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رود رود کے نن سب جاتن آپو اپنے گھر تیرا روح محمد بخشا تکسی کے لئے درنو نہ کر چاڑے نہ سکھ ٹھے نہ کچھ کھٹی کھٹی نہیں کسے بل نہ کوئی نہ چھٹ چلے ترٹی جو کچھ آیا سو منہ پایا کلی رکابی چٹی خالی ہاتھ محمد بخشا ٹری نکالی نوٹی رود رود کے سب جاتا آپ اپنے گھر پہ جاتی روح محمد تیرا پیر سٹے دے کر اپنا دل نہ پوچھ لیو تم دوڑتا دوڑتا آیا گھر کر کے بیٹیا شادی شروع کر لی کہ کل جی بابا جی سب کو اتنا تم نے کسی مولوی نہ یاد کیا نہ بارش نہ ڈٹو نہ سفر نہ دیکھو نہ منا یاد کیا ہم تم سب نے اس نے یاد کیا کہ آج اس کا وصال کو دینا ہے اور مارا روح نال بھی اس کو وصال ملے مارا روح بھی اس نہ ملے گا اس طرح کا رات ہم نے آج خدا کا ذکر کر گزاری کیونکہ یہ بابا جی صاحب ہیں جہاں اپنی والدہ سے
6-7 سال کی عمر کے بیٹے اجازت لے کے تو اجاڑ و آرام جگہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے. اور پھر انہوں نے وہ جو گران تھا ان کو اس کو نام سنجوڑا ہے. اس سنجوڑا کے بیٹ وہ اردو میں تقریر کروں گی. اس سنجوڑا کے بیٹ قبرستان میں ایک کوٹھی بنا کے قبر بنا کے تو یہ اس کے بیٹ لے کے عبادت کریں گا خدا. اتنا غریب تھا کہ اپنی والدہ کے واسطے یا اپنے واسطے ایک کپڑ چادر نہیں تھا لے سکے. ان کی والدہ کو ایک چادر تھے. انہوں نے کہا کہ بتا تم اللہ اللہ کرے کٹھا کے بیچو ٹھنڈ ہے وہ آپ کے میرے گزارو کر لوں گی تو تم یا میری چادر لے جاؤ اور خدا خدا کر اللہ اللہ کر. تو وہ لکھیں اپنی کتاب اسرار کبیری کے بیچ کہ میں نے اللہ پاک نے 7 سال کی عبادت کو ثواب اس ایک رات بھیج دیتا. اور پھر حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی وفات کے بعد اور بیعت ہونے کے بعد کئی شریف سے پہلا بیعت ہونے سے پہلا اسے قبر کے بیچ بیٹھا 5 سال آپ اس کے بیچ لیا. 2.5 دانہ کھجور کا کھاتا ہے ساری ماری ہر سال کی تسلی کے واسطے کہ مارو رازق مارو مالک مارو رب جڑو وہ حی القیوم ہے وہ پالتا پیالتا روح نہ غذا ملتی رہے بدن آپ ٹھیک رہے. تو 5 دانہ چھوڑا نہ لے کر یہ بیٹھا تھا. 2.5 دانہ اس وقت بھی تبرکات کے بیچ موجود ہے. 2.5 دانہ انہوں نے کھاتا ہے اور جڑو تیسرا دانہ کو نصف ہے اس کے پر انہوں نے دن مبارک لگا ہوا کو نشان بھی ہے اس کے پر. اگر تو خدا پاک نے جڑا منظور میں اللہ ان کا امتحان دے اور امتحان کے جڑا صابر قدم ہوئے ثابت قدم ہوئے وہ خدا کے کول مقبول ہو جائے. تو ہن مولانا صاحب فرماون تھا کہ تم جس وقت میرا ہو جائیں تو ہوں تھاری آنکھ بن جاؤں ہوں تھاری زبان بن جاؤں ہوں تھارا جنم بن جاؤں اور تم جو کچھ کہیں وہ ہوں کر کے دی. وہ مقام خدا نے اس نے دیتا ہے جس کے واسطے کیا ہے کہ انعمت ہے جن کے اوپر میں انعام کی ہوں. چنانچہ میرا خیال کے نام میرا عقیدہ کے نام ہمارا مقصوم کے بیچ ہم جتنا بھی ہاں اس زیارت کے نام تعلق رکھنا ان عبادتوں کو ان چھوڑوں کو اور اس چادر کو حصہ برکت رحمت ہم نے خدا کریم نے ہر کار کے بیچ ہر قسم کی نعمت دی. ہم کتنا ہی مایوس ہوا کسی گل کے بیچ کہ ہم نے تسلی ہو جائے کہ ہم اپنا خدا کا بندہ ہوں. ہم نے بڑا اطمینان ہو جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور ہم نے بڑا اطمینان میں سکون قلب ہو جائے کہ ہم سلسلہ نقشبندیہ اور مجددیہ کے نال منسلک. اس کی وجہ کیا ہے یا وہ جو پاور نے باتوں کو اس قبر کا بچ کو ہے وہ اسی طرح جس طرح یا بجلی ہے تم سچ دباؤ تو لاٹو روشن ہو جائے گا. پھر تم اس بجلی سے جو مرضی ہے تو کم لے ہو
تو تھارا دن کے اوپر جڑی بجلی لگے وہ اسم ذات کی لگے اللہ اور تم اس اسم ذات کا اٹھے والوں کی ساری دین بھی اور تھارا دین بھی اس کا لفافات بات نہیں. یہی وجہ ہے کہ تم نہ کوئی ملے عالم ملے تو کیا نماز پڑھ، فاضل ملا تو کیا نماز پڑھ، دوست ملا تو کیا نماز پڑھ، ماں باپ کی نماز پڑھ، اور تم اس نماز میں پڑھیں جس نے خدا کا رسول نے فرمایا صلاۃ و معراج المومنین. جس وقت اس چادر اور اس عبادت سے 5 سال کا عرصہ کے بعد قبر بھی چونکٹیا تو حضرت بابا جی صاحب گوشت کو ہڈیاں پر لوتھڑو تو لیکن ان کی قبر پہ بھی اندر اللہ 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 اسم ذات کو ذکر تھا. چنانچہ انہوں نے کسی جگہ فرمایا ہے اسم ذات دی پنکھی چولب دا ذرا ڈھنگ محبوب دی لگتی ہے. وہ اللہ اپنا دلوں نے پوچھا تارے کول ہے تو شکر الحمدللہ، اگر نہیں تو غور کرو تسبیح کا نام دانوں ٹوٹ جائے تو پیچھے نہیں ہوتا کچھ. یہ عبادت کام آئی. حضرت بابا جی صاحب کئی شریف اپنا پیر کو گیا، اس سے پہلا کوئی واقفی ظاہر نہیں تھی، اس گراہ میں بھی کوئی واقفی نہیں تھی. البتہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار کو نہ اسی طرح چمکے تو جس طرح کے نام ہندوستان پاکستان ایران توران کے بچ اولیاء کا نام چمکتا رہا اور وہ اپنا وقت کا غوث تھا. چنانچہ یہ گیا ان کی کلام ہوئی تو حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بیعت کی. وہ مختصر وقت چلے جس وقت انہوں نے بیعت کی اور اس کے بعد انہوں نے خواب کے بچ تیسری یا چوتھی مرتبہ دیکھے کہ کوئی چیز انہوں نے سوئی کا نگا کے اوپر بٹھا کے آسمان کی طرف سے یا چوتھی مرتبہ خواب کی. انہوں نے سمجھا بابا جی صاحب نے کہ یہ دنیا جڑی ہے یا آرام کی نہیں، میرا کوئی مطلب نہیں اس دنیا کے نال. انہوں نے پھر ایک قبر بنائی تو تلاوت پیش کیا، لیکن اس وقت اپنے پیر کی اجازت نہیں دی گئی ہوئی اور ہاتھ پیر کا ہاتھ مطلب دیتا ہو صبر تم بدو مایا ہے خیشرا تو نہیں ہے صاحب کموں بیشرا. یہ اس منظر سے نکل کے اندر چلے گیا تھا کہ وہ کہ کوئی آدمی اس قریب شریف کے ملن نہ بخاف کو ملو تو یا چاہت کو. حضرت بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ بتا تو کتوں آئے گا حضرت تم فلانا گرام سے فلانا علاقہ سے آئے. آپ نے فرمایا وہ میرا پتا ملا عبداللہ نہ ہے اس کو کوئی پتا. حضرت میں چلا کے بچ بیٹھا ہوا لانگری نے بلا کے روٹی اس کا ہاتھ میں پکڑائی تو کیا بتا پہ سے مڑ کر نہ دیکھیے دوڑ اس نے جا کے میرے کو تو جلدی آ میرے کو. بابا جی صاحب جگہ پچھوں نکل آیا وہ جگہ ذرا دور رستہ کے بچ چوراہے اس چوراہے کے کول دیار کو ایک بوٹا تو اگے تلو تھا اور بدل پڑا تھا تو تلا کے بیچو اس محلہ کی اس گراں کی لڑکی ساتھ چوری
بدل ویچتے گاواں تھے بدل بڑیا تے بڑیاں چاہدیاں عاشق ٹرے تے معشوقاں روندیاں اللہ دسے نہ گھڑی وچھوڑیاں سی جیوے ٹولا تھا یہ اس دیار کا بوٹا نہ اپنے پیر کا فراق نہ گل نہ لا کے رون لگا اتنا وہ آدمی آ گیا ملے آپ تو کہ کہوں کہیں شریف تو تم نہ بابا جی صاحب بلا میں بابا جی صاحب اتو ہی چلے گیا بھائی روٹی کہی صرف کتاب دو نے کھاتی پہنچا تو انہوں نے فرمایا بتا تو کیوں چلے بیٹھا ہو تو میرے کو جلدی کیوں نہیں آئے عرض کے حضور میں یہ خواب دیکھی تھی اگر میں نے یہ خواب آتی رہی ہے تو ہوں اس کا نہ چھوڑ کے تو چلا کے بیٹھو اور میں بتا اس خواب کی کیا تعبیر نہیں غور نال سنیے بات اس کی یا تعبیر نہیں جڑتے رہی ہے یہ چلا وغیرہ دیتے رہتے کئی ہزار سال پیچھے ہو گئے اس کی تعبیر یہ ہے کہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئی کو نہ کرو اس کے پورتے چلو اور تیرے واسطے یہ حکم ہے کہ اس کا ہر لمحہ ہر ترت اس کو خیال رکھو چنانچہ ایسا کئی واقعات ہیں جڑا کدے ملے تو پھر گل کروں گا تو اس کے بعد فرمایا انہوں نے کیا تھا کہ حضرت جگہ دور ہے تو انہوں نے فرمایا جگہ کی تو دور ہے میرا تو یاد آیا تو وہی تم سے نہ ملن واسطے تیرا گرام مل گیا تو بتاؤ اتنے ایک پوگیا کا نکا اس نکا کو نہ دسے اتنے پوگیا کا نکا تو نکے دے راہ بیچ بارش لگ گئی تو میں دیاری کے بوٹے تو کھلتا تھا کڑیاں گیدیاں آخیاں دے بدل بڑے آتے بلیاں چمدیاں عاشق ٹرے معشوقاں روندیاں اللہ دسن کڑی بچوڑے جی بیٹھا دادا تو بتا میں تھوڑے فراق میں دیاری دے بوٹے کو کٹتا اٹھو میں گیا تو مڑا مال پانی پی کے توڑے کوٹھے میں تو توڑا مال پانی پی کے مڑے کوٹھے میں توڑے دانے مڑے کٹھار میں تو مڑے دانے توڑے کٹھوار میں مڑا دو توڑے پانڈے میں تو توڑا دو مڑے پانڈے میں میں آخیا ہو میں غلطی کر گیا میں تو ملا عبداللہ ہے کیا میں کیا کدیا خراب کر اس میں بابا جی صاحب لکھے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ میرے کو ایک مرغی نہیں تھی جس وقت سرکار نے جو ارشاد فرمایا تھا جس نے دنیا سٹ چکے تھے اس میں روڑ کے تھے اس بات کے اوپر کوئی ڈاکومنٹ 15 لگے گا تم خفا نہ ہوئے تو ان کا حساب انہوں نے فرمایا کہ بتا اللہ کا راہ جو لنگر پہ میرا ہے پیتا نام کوئی ٹکڑوں سارا کو پڑے گیا
رحمت می پا خدایا باپ سکا کر رہا بھوٹا سو میری کر دے میرے پڑے. اس وقت انہوں نے عرض کی کہ حضرت میرے کو کائے چیز بھی ایک پا آٹو بھی اللہ تو ہوں لنگر کس طرح دیں گے ہوں حکم کی تعمیل کروں اگر سرکار اجازت دیں تو میرا ایک سوال ہے ایک شرط ہے. اور میں بتا کیا سوال ہے کیا شرط ہے. ہوں حکم کے مطابق لنگر دیوں تو تم اس کو سب سواب قبول کرو. خداوند کریم تب نہ وہ سواب پہنچاوے. حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ بتا کرائے سے توڑے تو تھا مڑا. انہوں نے کہا حضرت نہ میری التجا خدا کا نام پر قبول کرو. انہوں نے فرمایا ہم سارا وہ کو دے دیں. آخر ہاں اچھا بتاتا ہوں میں بھی سارا توڑاؤں میں کسے چکانا دے ہوں. چنانچہ اس سے بعد ترائے آدمی نہ خلافت تو لکھ کے دیتی حکم لیکن کہو کہ موت جا کے دی صاحب دلوا. ترائے آدمی نہ مولوی میر عبدالسبحان صاحب چلا رہا تھا اور احتاباد کا مولوی صاحب صاحب مولوی غوث محمدیہ کے نہ تھا ان کو انہوں نے ایک کسے ورنہ تو فرمایا کہ جا کے مولوی تو دعاؤ تصدیق تو کراؤ. سبحان اللہ. تو اس وقت فرمایا کہ بوستان خان ایک آدمی ہے تیرا پینٹ کے بچنال تلو پہ اس کا کوڑا دے 4 سے جون لے کے لسی رکھ کے پکا کے روٹی تیار کر چڑیے کوئی کھانا آیا تو اس میں بھی دئیے نہیں تو آپ کیوں کھائیے پیچھا تے اس کٹھی میں چلاؤ نالو اللہ ہے. سبحان اللہ. بابا جی صاحب اور فرمائیں گے پھر فرمائیں کہ میں نے کہنا کون سا تیرا مخف صاحب کی کھلی فراق پیشانی اس گل کے بچ میں فرمائیں گے تیرا مخف صاحب کی کھلی فراق پیشانی وہ پشپ نہ ساڈا شاہ نظام نورانی. سبحان اللہ. وہ پشپ پناہ ساڈا شاہ نظام نورانی. پیر میرے بھی شان گئی جس کے ہی دربار لگائے. سبحان اللہ. غریب یتیم نہ مانے جڑے تختاں چاڑ بہائے. سبحان اللہ. پھر اگر میں فرماؤں کہ قلم ربانی ہاتھ والی دے آپ خود لکھا من اس طرح میں نے یاد نہیں بول رہا لیکن آخر سے اس لنگر کا بارہ مکے جو سینا تھی ابد بچارے ایڈ وصولی پائی نال صداقت جدوں تجارت خواجہ صاحب رائی. یہ خیرات تم نے اس خیرات کا خزانہ کے پہ اپنا پیار سے اپنی نیت سے اپنے دل سے اپنی جان میں اس کے پہ شامل کی سارا درد کاٹ لی. یا دوسری گل ہے کہ ہم اس میں نہ سمجھا اور اس میں تارے آنکھ تماشا دین نہیں بلکہ ہاتھوں نال بھری ہوئی ہے. کوئی کام نہ اور کائے کام نہیں سننا چاہتا بلکہ وہ خدا تو خدا کا رسول اور اولیاء اعظام کا تذکرہ رسول ہے. پھر یہ بابا جی صاحب کے یہ وطن سے کشمیر آیا زمین ہوئی
پہنچ کے لکھوں کی تعداد میں مریض ہوا، کئی بہت ہو تم مر گیا، کئی کہہ رہے ہو تماشا ہوا. لیکن اس وقت وفات ہونے لگی تو اس سے 4 یا 8 دن پہلا حضرت بابا صاحب ہماری دادی ہے ہمارا بڑا پھوپھا تھا، انہوں نے بلایا بٹھایا. بابا صاحب نے جو کافی بچ کے اور میں کیتے چلے چلیاں مینو مول مراداں نہ ملیاں. جدوں سجنا دے کمایا جب میں قربان خدایا. تو انہوں نے وہ وقت ایسا بھی دیکھو کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی تھیلیاں چادر جمع کر کے زر بابا جی صاحب کو چٹیا. تو غریبوں نے چاہے انہوں نے ہاتھ نہیں لایا. کدے اپنا جیب کے بے پیسہ رکھ کر نماز نہیں تھا پڑھا. چنانچہ انہوں نے بابا صاحب آنا تو دادی مانا تو ہمارا انہوں نے نام استاد جی کا تھا. انہوں نے پوچھا کہ اس تارا سوچوں کی بھی ایک گل ہے، یہ علماء کرام بھی اس گل میں ضرور دھیان کریں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا کل پرسوں آخر جاؤں نہ رہا ہوں تو دم پورا ہو جائے نہ ٹھہراتے رخصت ہوں گے. سنا تم میرا کچھ پہلے تیرے خرچ کے کریں گے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ پتے کہ تم کے خرچ کریں گا. تمہارا علم ہے کہ میں اس مسجد کے دروازہ کے اندر اپنا علم کے نال اپنی سمجھ کے نال سارے روپیہ پیسہ پاؤنڈ والی چیز اندر نہیں آتی تھی. کہ آئے ہو کہ گئے ہو میں نہ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو پوچھو حضرت کتنا ایک ضرورت میں اس دن کتنا خرچ کریں. اسکات وغیرہ خیرات 300 روپیوں. پتہ نہیں کس گل سے ادھی پر زیادہ مہربان تھا تو انہوں نے کیا اسے خمزادہ نہ پوچھا اس میاں نے کہاں نہ پوچھے. یہ بخاری پہ شکلی یاد کرے. اس پر بھی انہوں نے کیا سیدھا موڑا نصیبہ ودیا انتظاری میرا دم چلیا. اس سے برے واقع بھی انہوں نے فرمایا ہاں تینا تو خمزادہ نہ پوچھو. انہوں نے اپنا دسیا حضرت اس طرح کرنا اس طرح. فرمایا یہ ساری گل نہیں تو یہ روئے تھا تو فرمانا تھا روتا پچھا بھی رہے گا. جو سزا کو وہ تو تیار دس کے کر. انہوں نے جس طرح دسیا فرمان نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. پیسہ کی تحقیقات کی پھر فرمایت لیا آنے گنایا وہ بٹا تو چھکورے اور اس کے بعد چادر کے بیچ رکھ کے کہ تم کیا گل کو کہ اے خدا کا ولی اے خدا کا بندہ ہوں اللہ کے واسطے فی سبیل اللہ یا نیاز رکھوں تم اللہ کے واسطے اس میں قبول کرو. تو انہوں نے اسی طرح کی ہو تو میں آنکھ بند کر کے بڑی مدت تک کہتا رہا ہے اللہ اس یتیم نامی اس سارا کہنا قبول کر میری التجا منظور کر. ابھی انہوں نے کہا کہ حضرت
ابھی انہوں نے کہا کہ حضرت شریعت کو ایک حکم ہے کہ متوفی جو کرے ایک جی اپنا حصہ مقرر کرے اس میں وراثت کا بچوں اپنا حصہ مقرر کرے اسے بچوں لین دین سارا کچھ ہوا ہے. تو بابا جی صاحب نے پوچھا آخم زیادہ ہوں بیمار بھی ہوں تو بڑا بھی ہوں مگر میرا دماغ ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کرتے بڑی اچھی کرتا سی تو میں نے یہ کرتا کہ وصیت کے بچ دنیا کی چیز کی میراث ہو گئے یا دین کی چیز کی کہ اگر دنیا کی اچھا اولاد کس ماں ہے یا بھی دنیا میں چاہو اگر پھر میری دولت میری میراث چڑی ہے میرے وراثت چڑی ہے وہ میاں سبحان اللہ سبحان اللہ. میں خاموش ہو گیا. انہوں نے فرمایا میاں تو اس کام سے بھی آزاد ہو گیا تیری مرضی ہے کو خرچ کریے یا نہ جب تو میری میراث بڑھ گیا ہوں میراث نہ کہ ہوں اس کے جو ساتھ پکڑنا ہوا ہے وہ 300 روپیہ کھل کے اس میں آئے وہ ہوئے لوگ دوڑ دوڑ کے ہزاروں کی تعداد میں خرچ کرے اور آپ نے پوچھا کہ تم کیا کل بھی آپ نے دل میں پوچھو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تے قرآن پاک تے اسلام تے بغیر تم نے کائے گل حضرت جناب بابا جی صاحب نے یا بابا صاحب نے یا حضرت جناب حاجی صاحب زاہلہ نے یا تم لوگوں نے بیٹھ کے یہی گل کہی ہے نا کہ ہم نے ذکر اللہ ہی کو دسی ہو جائے. تو اس طرح یا خیرات ہے جڑی اس کو انہوں نے فرمایا میرے سامنے علماء کرام کے نال تھوڑا دیا مجاہد آدمی اختلاف آ جائے اختلاف یوں آ جائے کہ علماء کرام یا کر کے اور بعض کے بعض خاموش رہیں تو بعض تصدیق کریں کہ صاحب جس دن مردوں گھر میں جو ہے اس کا بیچ کا چیز کچھ بھی نہیں کرنی چاہیے اس جگہ کے بیچ رت بھرے اور اس کا بیچ خون کا آنسو بھرے یہ کر کے چنانچہ جس وقت یہاں آ جائے عام لوگوں کے کول گھر اس کو پس منظر نہیں سمجھتا اس کو پس منظر کے جڑی چیز اس وقت منع ہوئی ہے وہ آج بھی منع ہے لیکن کس طریقہ نہ کہ اگر کسی کوئی غریب ہے کسی کا کوئی کچھ بھی وہ نہ محتاج ہے کمال ہے تو سب کام ہے کوئی بھی کسی چیز پہ رکھ کر اس کا جنازہ نہ دفن کر چھوڑو کوئی چابی کا لٹا گئی تو پار کا لٹا گئی تو کفن کی نہیں جو اس نے کمایا ہو وہ اس کے نال جائے لیکن اگر وہ صاحب ثروت ہے اس کے کون کچھ ہے تو جہاں وارث بنے بھی اگر اس کا وارث نہیں بنے اچھا تو یہ اس مردہ کی تزئین و تکفین کے بیچے وہ امانت ہے اس کی تو اس امانت میں جو کبھی خرچ نہیں کرتا تو کنجوس بھی ہے تو خائن بھی ہے ان کی مولوی رات اس کیا کے بیٹا پھر جو سمجھ گیا کہ مولوی صاحب نے اس طرح منع کیا تو مولوی صاحب نے زیادتی کی ہے اگر اس کو 14 سال کا فرزند فوت ہو گیا میرا گھر کا آدمی ہے میرا بزرگ ہی سمجھو انہوں نے تو ان کا رشتہ دار مولوی صاحب میں کیا ہے تاج چولہا بتا گلا مولوی
لوگ 10-15 سال کو واقع ہو. کسی نے کوئی آگ نہیں بالی. علماء کو حکم ہے، وہ آدمی عالم ہے. قبر تیار کی، جنازہ پڑے ہو، مردہ دفن کی جو لوگ اپنے اپنے چلے گیا. چودھری حسن دین کا گھر کے بیچ کسی نے چولہا بھی نہیں بارے ہو، پانی بھی نہیں. سخن چودھری حسن دین صاحب نے صبح روکے ہو، اس کو کہ اس ملک میں ہوا گل نہیں چلتی، چولہا بارو بھوکا مرنے لگا. پیچھے تو مولوی کے تو پکار کیا ان مثال دوں کہ اس طرح کا گانا بنا کے اس جائیداد کے اوپر جیڑی تنازع کا باعث بنے، مردہ کا حق نہ کھائیے. مردہ تھارا محتاج ہے. ہر قبرستان نہ کوڑاتے حکم ہے اسلام کو کہ سلام بھی کرائے نہ پیشہ کر بھی کو کہ ہم بھی انقریب سارے کو لانا اور ان کا حق بخشش مانگو. کیا ڈال بھی علماء کرام کے، لیکن آج ہمارا کو ساری چیز دینے کے نعمتیں یہ آہستہ آہستہ چلے لگی. یہ اولے ہونے لگی ہوئی، چھپے لگی ہوئی، اور ہم ہوتے نوازوں کو وہ لگا ہوا. تو میں اس خیرات کو ساتھ فرمان 1983 بکرمی کے دن جس نیاز کے متعلق اس سے پہلے 4 دن بابا جی صاحب نے کیا تھا، ہم نے بڑی خیرات کرتی. ہم نے کچھ نہیں اور کی، وہی ختم پڑے، وہی ذکر کیے، اور اللہ کا راہ پہ جو خیرات کی ہے وہ سچی نیت نہ تو خدا بند کریم جس نے اس کو ثواب پہنچا اس کے واسطے. ایک تک میں یہ گل کہی تھی کہ ان کو چھوڑ جو وقت نہیں ہوا. باقی ایک نعمت ہے بہت بڑی ہمارے کو. کیا دنیا کسی نہیں کام آتی. کسی روپیہ آپ کو پوت مرنے لگو تو ڈکیا، کسی سیٹ کو باپ مرنے لگو تو موت ڈکی، کسی ماں کا پیار میں بچہ چولی پہ مرنے لگو تو اس کی موت ڈکی. حالانکہ خدا کی ذات سے پار ماں جیسا پیار کوئی نہیں کرتا. باپ کو وارث ہے تو باپ پوت کو وارث ہے. ایک ان کے دل نہیں لا سکتا کہ وہ فلانا وہ وارث ہے. تم کبھی پوچھیں گا علماء کرام نے بھائی کہیں گا مولوی عبد القدوس صاحب کو وارث مولوی عبدالعزیز ہے، مولوی عبدالعزیز کو وارث مولوی عبد القدوس ہے. کیا کر کے لیکن استاد وہ ہے جو کتاب میں کھول کر انسان کا سینہ اور دماغ کے بیچ قبروں کی دریا اور فن رکھ کے کہہ کہ ہوں تینا علم آ گیا علم ہے. ہوں تو جس قبر نہ کھولے کو، جس ورق نہ کھولے